بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جنرل سائنس کلاس 8 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 2 سے لیسن نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو لیسن نمبر 2 ہمارا شروع ہوتا ہے ٹائپس آف نیورون سے۔ یہاں سے ٹائپس آف نیورونز کی اقسام۔ اچھا، آن دی بیسس آف دیئر فنکشنز، افعال کی بنیاد پر۔ نیورونز آر آف 3 ٹائپس، نیورونز 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی سینسوری نیورونز، حسی نیورون، موٹر نیورون، حرکی نیورون، اینڈ اور انٹر نیورون، رابطہ کار نیورون۔ سینسوری نیورونز کیری نرو امپلسز فرام سینس آرگنز، یعنی ایئرز، آئیز، اسکن، ٹنگ، نوز ایٹسٹرا ٹو دا سینٹرل نروس سسٹم۔ یعنی حسی نیورون جو ہوتا ہے، یہ حسی اعضاء یعنی کان، آنکھیں، جلد، زبان، ناک وغیرہ سے اعصابی پیغامات کو مرکزی اعصابی نظام تک پہنچاتے ہیں۔ موٹر نیورونز کیری نرو امپلسز فرام سینٹرل نروس سسٹم ٹو افیکٹرز، یعنی مسلز اینڈ گلینڈز۔ حرکی نیورون مرکزی اعصابی نظام سے اعصابی پیغامات کو مؤثر اعضاء یعنی افیکٹرز میں کون سے شامل ہے، کون سے پارٹس؟ مسلز اینڈ گلینڈز، عضلات اور غدود۔ دی پارٹس وچ رسپونڈ، یعنی وہ حصے جو رد عمل ظاہر کرتے ہیں تک پہنچاتے ہیں۔ انٹر نیورونز آر پریزنٹ ان دا سینٹرل نروس سسٹم، برین اینڈ اسپائنل کارڈ۔ رابطہ کار نیورون مرکزی اعصابی نظام یعنی دماغ اور ریڑھ کی ہڈی میں موجود ہوتے ہیں۔ دے فارم اے لنک بٹوین سینسوری اینڈ موٹر نیورونز، اور یہ حسی اور حرکی نیورونز کے درمیان رابطہ قائم کرتے ہیں۔ فگر 2.3، تو یہ جو فگر ہے 2.3 جو ہے ٹائپس آف نیورونز یعنی نیورون کی اقسام کے بارے میں، تو اس فگر میں نیورون کی 3 بنیادی اقسام دکھائی گئی ہے۔ پہلے نمبر پہ جو قسم ہے وہ حسی نیورون یعنی سینسوری نیورون۔ یہ حسی اعضاء جیسے آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد سے معلومات حاصل کرتا ہے۔ یہ معلومات اعصابی نظام کی صورت میں دماغ یا ریڑھ کی ہڈی تک پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی گرم چیز چھوتے ہیں تو سب سے پہلے حسی نیورون اس کی اطلاع دماغ یا ریڑھ کی ہڈی کو دیتا ہے۔ پھر ہے رابطہ کار نیورون یعنی انٹر نیورون۔ یہ صرف مرکزی اعصابی نظام یعنی برین اور اسپائنل کارڈ میں موجود ہوتا ہے۔ اس کا کام حسی نیورون اور حرکی نیورون کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ یہ آنے والی معلومات پر عمل کرتا ہے اور مناسب فیصلہ کرتا ہے کہ جسم کو کیا رد عمل دینا چاہیے۔ پھر ہے حرکی نیورون یعنی موٹر نیورون۔ یہ دماغ یا ریڑھ کی ہڈی سے حکم وصول کرتا ہے، پھر یہ حکم عضلات یعنی مسلز یا غدود گلینڈز تک پہنچاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم حرکت کرتا ہے یا کوئی رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو پیغام کی مکمل ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سینس آرگن یعنی حسی جو عضو ہوتا ہے یہ محرک کو محسوس کرتا ہے، پھر سینسوری نیورون پیغام دماغ یا ریڑھ کی ہڈی تک لے جاتا ہے، پھر جو انٹر نیورون ہوتا ہے پیغام پر غور کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے، اور پھر موٹر نیورون حکم عضلات یا غدود تک پہنچاتا ہے۔ مسل یا گلینڈز جو ہوتے ہیں یہ مناسب رد عمل یعنی رسپانس ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے 2.1.1 سینٹرل نروس سسٹم یعنی CNS، مرکزی اعصابی نظام۔
سینٹرل نروس سسٹم ایکٹس ایز اے کنٹرول سینٹر آف دی ہول نروس سسٹم. مرکزی اعصابی نظام پورے اعصابی نظام کے کنٹرول سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے. اٹ کمپرائزز برین اینڈ اسپائنل کارڈ. یہ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی پر مشتمل ہوتا ہے. برین یعنی دماغ. ہیومن برین فگر 2.4 is enclosed in a bony skull called cranium. انسانی دماغ جو شکل 2.4 میں دکھایا گیا ہے ایک ہڈی کے بنے ہوئے خول میں محفوظ ہوتا ہے جسے کرینیم کہا جاتا ہے. اینڈ کنسسٹس آف بلینس آف انٹر نیورونس. اور یہ اربوں ربطہ نیورونس پر مشتمل ہوتا ہے. اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو دی فالوئنگ پارٹس. یہ مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم ہے یا اس کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے نمبر پہ ہے فور برین. فور برین کہتے ہیں دماغ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے یعنی اگلے دماغ کو. فور برین از دا لارجسٹ پارٹ آف دی برین. فور برین یا اگلا دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے. اٹ کنسسٹ آف 3 مین پارٹس. یہ تینوں بنیادی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی سیریبرم تیلیمس اینڈ ہائپوتیلیمس اور ہائپوتیلیمس. سیریبرم is the topmost and the largest part of the brain. سیریبرم دماغ کا سب سے اوپر اور سب سے بڑا حصہ ہے. It is divided into right and left cerebral hemispheres. یہ دائیں اور بائیں دماغی نصف کوروں میں تقسیم ہوتا ہے. Each hemisphere controls the opposite side of the body. ہر نصف کورہ جسم کے مخالف سمت کو کنٹرول کرتا ہے. ان جنرل عام طور پر دی لیفٹ ہیمیسفیئر کنٹرول اسپیچ کمپریہنشن ارتھمیٹک اینڈ رائٹنگ. بایاں نصف کورہ بولنے سمجھنے حساب کرنے اور لکھنے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے. دی رائٹ ہیمیسفیئر کنٹرولز کریٹیوٹی اسپیشل ایبلٹی آرٹسٹک اینڈ میوزیکل اسکلز. دایاں نصف کورہ تخلیقی صلاحیت جگہ کا ادراک فنون لطیفہ اور موسیقی کی مہارتوں کو کنٹرول کرتا ہے. ان سائڈ سیریبرم دیر از اے اسمال اسٹرکچر کالڈ تھیلیمس. یعنی سیریبرم کے اندر ایک چھوٹی ساخت ہوتی ہے جسے تھیلیمس کہتے ہیں. اٹ کنٹرولز مینی سینسوری فنکشنز. یہ بہت سے حسی افعال کو کنٹرول کرتا ہے. ہائپوتیلیمس لائز ایٹ دا بیس آف تھیلیمس. ہائپوتیلیمس تیلیمس کے نچلے حصے میں واقع ہوتا ہے. اٹ کنٹرولز باڈی ٹیمپریچر ہنگر اینڈ تھرسٹ. یہ جسم کے درجہ حرارت بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرتا ہے. تو اب یہ جو فگر ہے 2.4 یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں جس میں انسانی دماغ کے مختلف حصے دکھائے گئے ہیں. تو اس میں جو پہلے نمبر پہ ہے فور برین یعنی اگلا دماغ. یہ دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے. اس کے 3 اہم حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے اس کا سیریبرم ہے. سیریبرم دماغ کا سب سے بڑا اور اوپر والا حصہ ہوتا ہے. یہ 2 حصوں یعنی رائٹ اور لیفٹ ہیمیسفیئر پر مشتمل ہوتا ہے. پھر بایاں حصہ یعنی لیفٹ ہیمیسفیئر یہ بولنے زبان کو سمجھنے اور حساب لکھنے وغیرہ کا کام کرتا ہے. پھر دایاں حصہ ہے رائٹ ہیمیسفیئر. یہ تخلیقی صلاحیت فنون لطیفہ موسیقی جگہ کا ادراک وغیرہ کا کام کرتا ہے. پھر ہے تیلیمس. تیلیمس سیریبرم کے اندر موجود ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے. مختلف حسی پیغامات یعنی سینسوری انفارمیشن وصول کرتا ہے اور انہیں مناسب حصوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے. پھر ہے ہائپوتیلیمس. یہ تیلامس کے نیچے واقع ہوتا ہے. اس کے اہم کام جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنا، بھوک کو کنٹرول کرنا، پیاس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے مڈ برین یعنی درمیانی دماغ.
یہ سیریبرم کے نیچے واقع ہوتا ہے، حسی اعضاء سے معلومات وصول کرتا ہے، پھر یہ معلومات فور برین کے مناسب حصے تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر ہے ہائنڈ برین یعنی پچھلا دماغ۔ ہائنڈ برین 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی سیریبیلم، پونز، میڈولا ابلونگیٹا۔ اچھا، نمبر 2 پہ ہے مڈ برین۔ مڈ برین از اے اسمال پارٹ آف دی برین وچ از پریزنٹ بلو دا سیریبرم، یعنی درمیانی دماغ۔ مڈ برین دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو سیریبرم کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ اٹ ریسیوز انفارمیشن فرام سینس آرگنس، یہ حسی اعضاء سے معلومات وصول کرتا ہے، which is then passed to the appropriate part of the forebrain، اور جو اس کے بعد اگلے دماغ یعنی فور برین کے مناسب حصے تک پہنچ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہائنڈ برین۔ ہائنڈ برین کنسسٹس آف 3 پارٹس۔ پچھلا دماغ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، دیٹ از سیریبیلم، پونز اینڈ میڈولا ابلونگیٹا، یعنی سیریبلم، پونز اور میڈولا ابلونگیٹا۔ سیریبیلم یا سیریبیلم lies under the back part of the cerebrum۔ سیریبرم کے پچھلے حصے کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ It acts as a controller for maintaining the body balance، یہ جسم کے توازن کو برقرار رکھنے کے کنٹرولر کا کام کرتا ہے۔ and making precise and accurate movements، اور حرکات کو درست اور صحیح انداز میں انجام دینے کا کام کرتا ہے۔ Pons is an oval structure present beneath midbrain، یعنی پونز ایک بیضوی ساخت ہے جو درمیانی دماغ کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ It controls many functions like sleep, swallowing, equilibrium and taste etc۔ یہ نیند، نگلنے، جسم کے توازن، ذائقے اور دیگر بہت سے افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ میڈولا ابلونگیٹا فارم دی posterior part of the brain۔ میڈولا ابلونگیٹا دماغ کے پچھلے حصے کو تشکیل دیتا ہے، where it is connected with the spinal cord، جہاں یہ ریڑھ کی ہڈی سے جڑا ہوتا ہے۔ میڈولا ابلونگیٹا controls heart beat, breathing and digestion etc۔ میڈولا ابلانگیٹا دل کی دھڑکن، سانس لینے اور ہاضمے جیسے اہم افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ میڈولا ابلونگیٹا keeps on working when rest of the brain goes to sleep، یعنی میڈولا ابلونگیٹا اس وقت بھی کام کرتا رہتا ہے جب دماغ کا باقی حصہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی۔ اسپائنل کارڈ از این ایکسٹینشن آف میڈولا ابلونگیٹا۔ ریڑھ کی ہڈی میڈولا ابلونگیٹا کا تسلسل ہے۔ فگر 2.5 یہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ It runs backwards inside the backbone up to its lower end۔ اچھا، یہ ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون کے اندر اس کے نچلے سرے تک پھیلی ہوتی ہے۔ It is also made up of interneurons، یہ بھی رابطہ کار نیورونز یعنی انٹرنیورونز سے بنا ہوتا ہے۔ Spinal cord creates a link between brain and different body parts۔ ریڑھ کی ہڈی دماغ اور جسم کے مختلف حصوں کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے۔ It also controls some reflex actions، یعنی immediate and involuntary actions and some other involuntary actions۔ یہ بعض ریفلیکس ایکشن یعنی انعکاسی اعمال، یعنی فوری اور غیر ارادی اعمال، اور کچھ دیگر غیر ارادی اعمال کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو فگر ہے 2.5 جو اسپائنل کارڈ کے بارے میں ہے، یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ تو اس شکل میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان تعلق دکھایا گیا ہے۔ اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی، یہ میڈولا ابلونگیٹا کا تسلسل ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون کے اندر اور نیچے تک جاتی ہے۔
یہ دماغ اور جسم کے مختلف حصوں کے درمیان پیغامات کی ترسیل کا راستہ ہے۔ پیر ہے اسپائنل کارڈ کے اہم افعال میں شامل ہے دماغ اور جسم کے مختلف حصوں کے درمیان اعصابی پیغامات پہنچانا، ریفلیکس ایکشنز یعنی کو کنٹرول کرنا، جیسے گرم چیز کو فوراً ہاتھ سے چھوڑ دینا، سوئی چبھنے پر ہاتھ یا پاؤں فوراً ہٹا لینا۔ بعض غیر ارادی انوالنٹری افعال کو بھی کنٹرول کرنا اس کے اہم افعال میں شامل ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو جو کچھ آپ نے پڑھا اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ آج کے لیسن میں جو کچھ ہم نے پڑھا، تو نیورونز اپنے کام کے لحاظ سے 3 اقسام کے ہوتے ہیں: حسی نیورونز، حرکی نیورونز اور درمیانی نیورونز۔ حسی نیورونز آنکھوں، کانوں، جلد، زبان اور ناک جیسے حسی اعضاء سے عصبی پیغامات مرکزی اعصابی نظام یعنی دماغ اور اسپائنل کارڈ تک پہنچاتے ہیں، جبکہ حرکی نیورونز مرکزی اعصابی نظام سے پیغامات پٹھوں اور غدود تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ مناسب رد عمل ظاہر کرے۔ درمیانی نیورونز دماغ اور اسپائنل کارڈ میں موجود ہوتے ہیں اور حسی اور حرکی نیورونز کے درمیان رابطہ قائم کرتے ہیں۔ مرکزی اعصابی نظام پورے اعصابی نظام کے کنٹرول سنٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ دماغ اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کھوپڑی کی مضبوط ہڈیوں کے اندر محفوظ ہوتا ہے اور اسے 3 بڑے حصوں یعنی اگلے دماغ، درمیانی دماغ اور پچھلے دماغ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگلا دماغ سب سے بڑا حصہ ہے جس میں سیریبرم، تیلیمس اور ہائپو تیلیمس شامل ہے۔ سیریبرم دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے جو جسم کے مختلف افعال کے ساتھ بولنے، سمجھنے، حساب لکھنے، تخلیقی صلاحیت، فنون اور موسیقی سے متعلق کاموں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور تیلیمس بہت سے حسی افعال کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ ہائپو تیلیمس جسم کے درجہ حرارت، بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ درمیانی دماغ سیریبرم کے نیچے موجود ہوتا ہے اور حسی اعضاء سے حاصل ہونے والی معلومات کو دماغ کے مناسب حصے تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ پچھلا دماغ سیریبیلم، پونس اور میڈولا اوبلنگیٹا پر مشتمل ہوتا ہے۔ سیریبیلم جسم کا توازن برقرار رکھنے اور حرکات کو درست اور مربوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ پونز نیند، نگلنے، توازن اور ذائقے جیسے افعال میں کردار ادا کرتا ہے، جبکہ میڈولا اوبلنگیٹا دل کی دھڑکن، سانس لینے اور ہاضمے جیسے اہم غیر ارادی افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسپائنل کارڈ و میڈولا اوبلنگیٹا کا تسلسل ہے جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر پھیلا ہوتا ہے۔ یہ دماغ اور جسم کے مختلف حصوں کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے اور بعض انعکاسی اعمال یعنی فوری اور غیر ارادی اعمال کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس طرح نیورونز جسم میں پیغامات کی ترسیل کرتے ہیں، جبکہ دماغ اور اسپائنل کارڈ جسم کے مختلف افعال کو کنٹرول اور مربوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی بھی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے اس چیپٹر کے لیسن نمبر 3 کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔